بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 تلاوت کی۔ اس میں ایک لفظ ہے اہدنا، یہ الگ موضوع ہے۔ صراط مستقیم الگ موضوع ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم یہ الگ موضوع ہے۔ غیر المغضوب الگ موضوع ہے۔ ولا الضالین الگ موضوع۔ اب جتنا وقت قسمت ہوئی ہم ان سارے موضوعات پر اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالتے رہیں گے، بات سنتے سناتے رہیں گے۔ اہدنا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر رکھا۔ اور بندہ مومن اس تقسیم میں سے جو حصہ چاہتا ہے اور مانگتا ہے میں اس کو عطا فرماتا ہوں۔ اور وہ تقسیم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب کی سب حمد خدا اور تعریف خدا ہے۔ یہاں تک سورہ فاتحہ میں رب نے اپنا حصہ مقرر فرمایا، اور اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک اللہ نے اپنے بندے کو سورہ فاتحہ کا حصہ دار قرار دیا ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ جو بندہ مومن اپنا حصہ مانگتا ہے رب ذوالجلال کسر نہیں چھوڑتا، اس کا دامن بھر دیتا ہے۔ تو اب بندہ مومن اس کی تعریفیں کر کے، اس کی عظمتوں کا اعلان کر کے، اس کی رفعتوں کا اقرار کر کے اور اس کی شانوں کا بیان کر کے اب سوالی بن کر اس کی بارگاہ میں اپنا دامن مراد پھیلا رہا ہے اور عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اے ساری تعریفوں کے مالک، اے رحمان، اے رحیم، اے مالک یوم الدین، اے عبادت کے لائق ذات، اے دستگیر و مددگار ذات، میں اب یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ ہمیں بات کرنے والا ایک ہے اور کہتا ہے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اس کے متعلق وہی جواب ہوگا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عرض کر دیا گیا ہے کہ اکیلا بندہ مومن جب دعا کرتا ہے ممکن ہے توجہ نہ کی جائے، دعا کو قبول نہ کیا جائے، اس کی فریاد کو اگنور اور نظر انداز کر دیا جائے۔ لیکن جب بندہ مومن کہتا ہے اہدنا مالک کائنات، میں اکیلا نہیں، 2,00,000 نبی اور رسول بھی اس میں شامل ہیں، میں اکیلا نہیں،
پچھلی امتوں کے سارے اصحاب اور اولیاء بھی اس میں شامل ہیں. میں اکیلا نہیں، رحمت عالم کی ساری آل بھی اس میں شامل ہے. میں اکیلا نہیں، صحابہ کی وہ جماعت جن کے ایمان اور جن کی ہدایت کا تو نے قرآن میں اعلان کیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور میں اکیلا نہیں، حضرت حسن بصری سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری ولی تک سب کو میں اپنے ساتھ ملا کر التجا کر رہا ہوں کہ اے مالک کائنات ہمیں سیدھے راستے پہ چلاؤ. مجھ اکیلے کو تو شاید وہ نظر انداز کر دے، میرے اکیلے کی بات کی طرف توجہ نہ فرمائے اور مجھے اس قابل نہ سمجھے کہ میں سنا جاؤں اور میری فریاد سنی جائے. جب میں نے اس سارے کاروان نور کو اور قافلہ محبت کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تو ان کی نسبت اور برکت کی وجہ سے رب ذوالجلال میری بات کو سنے گا اور میرے دامن مراد کو بھر دے گا. بس ساڈا یہ رواج نہیں. اہدنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اہدے، اہدے عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ امر ہے. امر ہم اپنی بولی میں بھی بولتے ہیں، یہ قلم مجھے دو، یہ امر ہے. امر کا معنی حکم. اور یاد رکھیں کبھی ایک جیسے لیول کے لوگ ایک دوسرے سے کچھ سوال کرتے ہیں. کبھی چھوٹا بڑے سے سوال کرتا ہے، کبھی بڑا چھوٹے سے سوال کرتا ہے. تینوں کے الگ الگ انداز ہے. جب ایک دوسرے کے مرتبے والے برابر کے لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، اسے آرزو، اسے خواہش اور اسے التماس کہا جاتا ہے. جب چھوٹا بڑے سے سوال کرتا ہے اسے دعا اور فریاد کہا جاتا ہے. اور جب بڑا کسی چھوٹے سے کوئی مطالبہ کرتا ہے اسے حکم کہا جاتا ہے. اور یہاں بندہ ناچیز انسان کی اللہ کے دربار میں کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے، کیا ویلیو ہے. اللہ نے بتایا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو جمے ہوئے اس پانی سے پیدا کیا ہے جو کپڑے یا جسم سے لگ جائے اس کا دھونا فرض ہو جائے، جسم سے نکل آئے جسم پر غسل فرض ہو جائے. بنیاد اور حیثیت تو میری یہ ہے کہ میں اس جمے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہوں جو ناپاک ہے، جو پلید ہے. لیکن اس کے باوجود جب میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں، اس کے دروازے پہ جھکتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں، اس سے لو لگاتا ہوں، اس کے نغمے گاتا ہوں، اس سے محبت کے لیے میدان محبت میں نکلتا ہوں، اس کی معرفت کی چاندنی پانے کے لیے اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہوں، پھر وہ اتنا لجپال ہے، پھر وہ اتنا بندہ نواز ہے، اور پھر وہ اتنا قدردان ہے کہ وہ اعلان کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرتا ہے میں اپنی شان کے مطابق تمہیں یاد کروں گا. وہ اتنا لجپال اور بندہ نواز ہے کہ وہ اعلان کرتا ہے تو نے مجھے راضی کیا ہے، تو نے مجھے منایا ہے، تو نے میرے راستے میں مجاہدات کیے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم نے پہل کی ہے مجھے راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہے. تیری حیثیت کو میں نہیں دیکھوں گا، اپنی شان عطا کو دوں گا.
جا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا میری ذات تک پہنچنے کے لیے جتنے راستے ممکن ہیں سارے راستے تیرے لیے کھول دوں گا۔ میں تیری حیثیت کو نہیں دیکھوں گا، تیرے ڈی ویلیو ہونوں کو نہیں دیکھوں گا، تیرے ناپاک پانی سے پیدائش کو نہیں دیکھوں گا، میں اپنی شان کے مطابق کہوں گا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جو میرے ذکر و فکر میں مست ہو جاتے ہیں میں اپنے نوری فرشتوں کو ان کی زیارت کے لیے اور ملاقات کے لیے ان کے بستروں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی بندہ نوازی ہے۔ حضرات عزیز وقار، تو انسان کی حیثیت کیا ہے؟ انسان اللہ کے دربار میں کچھ بھی نہیں، لا شے ہے۔ خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رازق بھی وہی، شافی بھی وہی، معزت دینے والا معز بھی وہی، محیی بھی وہی، ممیت بھی وہی۔ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ لہٰذا جب انسان یہ کہتا ہے اہدنا اہدنا، یہ حکم نہیں جاری کر رہا، یہ اپنے برابر کی کسی ہستی سے آرزو اور خواہش نہیں کر رہا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں فریاد کر رہا۔ اہدنا اہدنا، بندہ ناچیز دربار گوہر بار میں رب ذوالجلال کی عزتوں رفتوں اور شانوں کی دہلیز پہ جھک کے اس سے فریاد کر رہا ہے، مالک کائنات میں تیری رہنمائی اور تیری ہدایت کا محتاج ہوں۔ ادھر نماز پڑھ رہا ہے اور ادھر ہدایت مانگ رہا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ حد نہیں ہوئے؟ بھئی تو کلمہ بھی پڑھ چکا ہے تب نماز پڑھتا ہے، اس کو فرض جانتا ہے تب اس کو پڑھ رہا ہے، اس کلمہ بھی پڑھنے والا ہے، فرض بھی مانتا ہے، سردی گرمی برداشت کر کے، وضو کی مشقتیں اختیار کر کے، سارے معاملات چھوڑ کے اس کی دہلیز پہ جھکا ہے، ابھی تو ہدایت والا نہیں۔ اگر اب بھی تو ہدایت والا نہیں، کب تو ہدایت والا ہوگا؟ سوال ہے نا، اہدنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، اے میرے رب ہمیں ہدایت دے۔ اگر تو ہدایت والا نہیں تو یہاں آیا کیوں؟ تو ہدایت والا ہے تب ہی تو آیا ہے۔ دوستان عزیز وقار، اس سوال کا جواب بڑا سادہ سا یہ ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے ہدایت کا نور تو مجھے عطا کیا، اب میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ زندگی کے آخری لمحے تک راہ ہدایت کا مسافر رہوں۔ ایسا نہ ہو کہ بیک گیئر لگ جائے۔ بیک گیئر لگتے ہیں یا نہیں؟ بولے، ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں یا نہیں کہ بندہ اچھا خاصا نمازی ہوتا ہے، روزہ دار ہوتا ہے، حاجی ہوتا ہے، صوفی ہوتا ہے، ذکر اذکار کرنے والا ہوتا ہے، لیکن شاہراہ ہدایت پہ چلتے چلتے کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے، نمازیں گئیں، روزے گئے، عمرے حج گئے، نیکیوں کا وہ جو ایک خزانہ سمیٹا ہوا تھا وہ پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا۔ اس لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک کائنات میں تیرے دربار میں آ کر کوئی ناز نہیں کرتا، کوئی فخر نہیں کرتا، کوئی بڑی سوچ نہیں پالتا، کوئی بڑا بول نہیں بولتا، میں اب بھی تیری بارگاہ میں فریادی بن کر گڑ گڑا کر عاجزی اور مسکینی کی تصویر بن کے تجھ سے ہی فریاد کرتا ہوں، اس راستے کا مجھے ہمیشہ مسافر رکھنا۔ یہ جو تیری محبت کا سرور میرے سینے میں موجود ہے اور تیری معرفت کی روشنی اور نور میرے دل میں جگمگا رہا ہے، یہ بجھ نہ جائے، یہ چراغ گل نہ ہو جائے، یہ جو خوشبو تیری معرفت کی خوشبوؤں کا گلشن میرے سینے میں آباد ہے، یہ پھیکا نہ پڑ جائے، یہ معطر ہے، معطر رہے، اس سے میرا سینہ بھی خوشبودار رہے، میرا گھر بھی آباد رہے، مجھ سے پیار کرنے والے بھی اس خوشبو سے اپنے ایمان کو ترقی دیتے رہے۔
اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی لیے بھرپور توجہ چاہتا ہوں حضرات ذی وقار، پچھلے جمعے ذرا بات لمبی ہو گئی تھی، آج تھوڑی بات سمیٹنی ہے۔ وہ وڑائچ صاحب کا ایک ان کی بیٹی کی آج رخصتی ہے، وہاں حاضری دینی ہے، اس لیے جاننا بھی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اسی لیے رب کریم نے ایک مقام پر مجھے اور آپ کو فرمایا کہا کرو، یہ پڑھا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس آیت پہ ڈٹ کے بات کریں گے، جم کے بات کریں گے، چوپڑی لگا کے بیٹھیں گے اور اس چوپڑی میں بیٹھ کر تفصیلی بات کریں گے جب یہ آیت آئے گی۔ صرف یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار، ہم یہ عرض کرتے ہیں اور ہم یہ التجا کرتے ہیں، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اس لیے یہ دعا جن کو یاد نہیں اکثر نے پڑھ دی ہے الحمدللہ، یہ جن کو یاد نہیں وہ یاد کرنے کی کوشش کرے، آج ہی ایک دو دنوں میں اس کو یاد کرے اور اپنی ہر دعا میں اس کو شامل کرے۔ اے ہمارے پروردگار، ہدایت دینے کے بعد، صراط مستقیم کا راہی بنانے کے بعد، اپنی معرفت و محبت کی خوشبو عطا کرنے کے بعد، اپنے دروازے پر سر جھکانے کے بعد، اپنے ذکر کی توفیق دینے کے بعد، اپنے فکر کی خوشبو عطا کرنے کے بعد، ہمیں اس راستے سے نہ ہٹانا، ہمارے دل کو اپنی محبت و معرفت کا گھر بنا کے رکھنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ اور اسی لیے توجہ چاہتا ہوں طالب علم اور توجہ سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اہدنا، جب میں ہدایت والا ہوں پھر میں ہدایت کا سوال کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے ایک آیت پڑھ دی، دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں، میرا مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اردو آپ پہ پیادا تو مومن ہے، اردو آدم ایمان لے آ۔ کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یا ایھا الذین آمنوا، ای آمنو قرآن ہے، چھٹا پارا ہے، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب یہی ہے، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اپنے زندگی کے آخری سانس تک جو نور ایمان ملا ہے اس کی حفاظت کا پہرا دو۔ ایسا کوئی کام نہ کر بیٹھنا، ایسی کوئی حرکت نہ کر بیٹھنا، ایسا کوئی زندگی میں معاملہ نہ اٹھا لینا جس کی وجہ سے میں روٹھ جاؤں، میری رحمت منہ موڑ لے، تیرے اور میرے درمیان حجاب اور پردہ آ جائے اور ایمان کا جو چراغ تیرے سینے میں جل رہا ہے وہ بجھ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ اور تیسری حدیث میں عرض کر کے بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ دعا سکھلائی ہے، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی الایمان، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی الایمان۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اب ایمان کے نور پر جما کے رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آندھی آ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی فتنہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ اس شاہراہ حیات اور شاہراہ ہدایت پہ چلتے ہوئے میں کوئی ایسی بات کر بیٹھوں، میں کوئی ایسا کام کر بیٹھوں، میں کوئی ایسا رویہ اختیار کر لوں کہ میں تیری نظروں سے گر جاؤں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا علی الایمان، دونوں حدیث کی دعائیں موجود ہیں کہ اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، تیری بارگاہ میں فریاد ہے کہ میرے دل کو
ایمان پر جما کے رکھنا، قائم رکھنا، مضبوط رکھنا۔ تو نمازی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت تو ملی ہے تب بھی تیرے دروازے پہ آیا ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میں راستہ کھونے والوں میں نہ ہو جاؤں۔ جس منزل کا نشہ میرے سینے میں تو نے اتارا ہے، اور جس منزل پہ پہنچنے کے لیے میں نے اپنا سب کچھ تج دیا ہے، قربان کر دیا ہے، نثار کر دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا راہ کھوٹا ہو جائے۔ نہ، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب میں بات چھیڑ رہا ہوں، تفصیلی بات اگلے جمعے ہوگی۔ عہدے پہ میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ اللہ کے دربار میں فریاد ہے، پھر میں نے یہ بتایا کہ ہدایت سے مراد یہ ہے کہ ہدایت پر میں پیڈا رہوں، ہدایت پر میں جم کے رہوں، ہدایت پہ میں مضبوط رہوں۔ ساتھ میں نے قرآنی دعا بھی بتلائی، مصطفیٰ کا فرمان بھی سنایا، وہ دونوں یاد کریں اور اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ اب یہ ہدایت ہدایت ہدایت، یہ ہدایت ہدایت ہم سنتے بولتے پڑھتے ہیں، یہ ہدایت کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، بہت دھیان آپ کا مجھے مطلوب ہے، بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ ہدایت کیا ہے حضرات ذی وقار؟ یہ جو ہدایت ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک، اللہ نے ہر چیز کی فطرت میں ہدایت رکھی ہے، یعنی گھٹی میں، ہر چیز کی گھٹی میں ہدایت ہے، اور دوسری ہدایت اللہ نے انسان کے حوالے کی ہے کہ یہ راہ ہدایت ہے، ٹر کے ویک تو صحیح، اس پہ چل کے دیکھ تو صحیح۔ حضرات ذی وقار، میں بول رہا ہوں ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت گھٹی میں ہے، ایک ہدایت اللہ نے ہمارے حوالے کی ہے۔ وہ ہدایت جو گھٹی میں ہے وہ ہدایت فطرتی ہے، جو اللہ نے ہمارے حوالے کی ہے وہ ہدایت کسبی ہے، اس کا تعلق کسب سے ہے۔ ہدایت فطرتی کیا ہے؟ فطری ہدایت کیا ہے؟ بڑی سادہ سی مثال ہے، مچھلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو تیرنے کے لیے کسی مدرسے میں جانا ایسا ہے یا نہیں؟ مچھلی کا بچہ، میں اور آپ نہیں تیر سکتے، لیکن مچھلی کا بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے اس کو تیرنا آ جاتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کی گھٹی میں ایک ہدایت رکھی ہوئی ہے۔ تو اگر مچھلی کے بچے کی گھٹی میں ہدایت کی خوشبو موجود ہے تو انسان کی ہدایت کا عالم کیا ہوگا؟ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، لکھنے والے لکھ لے، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ یہ جو فطری ہدایت ہے، گھٹی میں ہدایت ہے، اس کے بارے میں اللہ نے کہا الذی خلق، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا، فسوی، اور سب کو ٹھیک ٹھاک بنایا، والذی قدر فہدی، پھر اللہ نے سب کو فطرتی طور پر سمجھ عطا فرمائی۔ بچہ انسان کے گھر پیدا ہوتا ہے، ماں کی گود میں آتا ہے، بچے کے لیے کسی ادارے میں بھیجنے کی ضرورت، کسی موٹیویشن ٹیچر کی ضرورت، کسی اور کتاب پڑھانے کی ضرورت نہیں، اس کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ میری غذا کا انتظام پروردگار نے کہاں رکھا ہے۔ اس کو ماں کے سینے کا بھی پتہ چلتا ہے، سینے کے ساتھ چمٹنے کا بھی پتہ چلتا ہے، اور بھوک کی وجہ سے رونا بھی اسے آتا ہے۔ ہائے حضرات ذی وقار، تو یہ گھٹی میں فطرت ہے، لیکن دوسری فطرت اللہ رب العزت نے جو ہمارے حوالے کی ہے، ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد ہمیں اللہ نے دو راستے بتا دیے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ سچائی کا راستہ ہے، یہ دشمنوں کا راستہ ہے، یہ دوستوں کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ ہے، یہ نوریوں کا راستہ ہے، اور یہ حضرات ذی وقار، یہ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، قدرت دی ہے کہ ہم نے اس راستے کو تلاش کرنا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بالکل بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، اور انشاءاللہ یار زندہ، صحبت باقی،
اگلے جمعے اس سے بات کو آگے بڑھائیں گے، ایک نوری ماحول میں بات جائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ جو ہدایت تک پہنچنا ہے، جو ہدایت تک پہنچنا ہے، اس کے لیے کریم رب نے دو انتظام کیے ہیں۔ کتنے؟ دو انتظام کیے ہیں۔ ایک ہے راستہ دکھانا، ایک ہے منزل پر پہنچانا۔ ہدایت منزل ہے، ایک ہے اس ہدایت کا راستہ دکھانا۔ یہ علم والے اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ حضرات ذی وقار، اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے، اپنی کتاب ہدایت بھیجی ہے۔ اس کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا ہے، اور رسول اللہ نے کہا، جاتے جاتے کہا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن ہے، دوسرا میری آل ہے۔ حضرات ذی وقار، توجہ چاہتا ہوں، یہ اراءۃ الطریق ہے، راستہ دکھانا، راستہ دکھانا۔ اور دوسرا ہے پیار سے، محبت نظر کے کرشمے سے انگلی پکڑ کے منزل پہ پہنچانا، منزل پہ پہنچانا۔ ہم بات کریں گے، کھل کے بات کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب کے بارے میں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي اهْدِنَا اہدنا، ہدایت یہ بنیاد چل رہی ہے، یہ بیس چل رہا ہے، یہ مصدر چل رہا ہے۔ اس میں سے سارے لفظ میں آپ کو قرآن مجید میں سے پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے آمنہ کے لال، اے انبیاء کے امام، اے رسول کے سردار، اے فخر کائنات، اے شمع موجودات، اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ صراط مستقیم کی طرف انسانیت کو لے جاتے ہیں۔ بس اشارہ کر دیا، انشاءاللہ اس پہ باتیں ہوں گی۔ قرآن نے مختلف آیتوں کے ذریعے حضور کا مقام بھی کھولا، اور اس آیت کے مقابلے میں اور آیتیں بھی آئیں، ان کے درمیان ہم موازنہ کریں گے، پھر ایک نتیجہ نکالیں گے۔ بس التجا ہے کہ وہ خالق کائنات ہمیں اس راہ پر چلنے کے بعد ہمیشہ اس راہ کا راہی رکھے، ہمارے دل کو اپنی معرفت کا نور بنائے، ہماری روح کو اپنی محبتوں کا مرکز بنائے، ہمارا سر ہمیشہ اس کی دہلیز پہ جھکا رہے، ہمارے دماغوں میں اسی کی محبت کا سودا موجود رہے، اور ہمارے دل کی گہرائیوں میں اسی کے پیار کے گلشن آباد رہے، اور ہماری زبان پر اس کے ذکر کے گجرے سجے رہے۔ ایصال ثواب۔ چاچے اعظم اور بھتریے محمد عارف انہاں دی والدہ وہ بھی اس ہفتے دنیا تو رخصت ہوئے۔ آج دوست محمد جراد کل ہویا، اور بھی جڑے لوگ اس پنڈ دے، اس علاقے دے، اس ضلع دے، اس ملک دے اور پورے عالم اسلام چو اللہ دے دربار وچ پیش ہوئے، سب دی مغفرت اور درجات دی بلندی دی دعا برحمتک یا